بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصناف نثر میں ہم داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ کو پڑھ چکے ہیں۔ اب ان کی تاریخ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تاریخ میں ہم تقسیم کے بعد کے جو ڈرامہ نگار ہیں ان پر خصوصی توجہ دیں گے جو کہ پاکستان کی پہچان بنے۔ ڈرامے کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے گا۔ مقاصد تدریس میں نمائندہ ڈرامہ نگاروں کے فن سے متعارف کروایا جائے گا اور نامور ڈرامہ نگاروں اور ان کی جو تخلیقات ہیں یا جو ان کے ڈرامے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے گا۔ ڈرامہ کی تاریخ کے بارے میں پہلے بھی بات کی جا چکی ہے۔ اردو ڈراموں میں پاکستان بننے کے بعد بہت کم کام کیا گیا ہے۔ یہ کام زیادہ تر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی حد تک ہے۔ اردو ڈرامے میں قابل رشک بات یہ ہے کہ ان میں پرانے اردو ادب کے مزاج میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ آج کے ڈراموں کا مزاج واقعات کی ستم ظریفیوں اور کردار کی کمزوریوں سے بنتا ہے۔ آغا حشر کے مکالموں کا مزاج اور اس سے پہلے رتن ناتھ سرشار کے کھوجی کے کردار کا مزاج محض زبان کا چٹخارا ہوا کرتا تھا۔ اس نے جذبات سے کردار کو تخلیق کیا۔ اس لحاظ سے مزاحیہ ڈرامے نے اردو ادب کو چھوتا اور نیا میدان دیا۔ جانے پہچانے ڈرامہ نگاروں میں احمد ندیم قاسمی، انتظار حسین، خواجہ حاجرہ مسرور اور آغا بابر کے ڈرامے خاص دلچسپی سے دیکھے گئے۔ انہوں نے کئی ایک اچھے ڈرامے لکھے، لیکن ان کے علاوہ ہر قبیل کے لکھنے والوں نے ڈرامے کو نوازا۔ رضیہ فصیح احمد نے بھی ایک ڈرامہ لکھا۔ قرۃ العین حیدر نے ٹی ایس ایلیٹ کے ڈرامے کو ترجمہ کیا۔ شاعروں اور نقادوں نے بھی ڈرامے میں طب آزمائی کی۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے سے طویل ڈرامے کی طرف آئیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کو قحط سمجھے تھے وہ دراصل بہار تھی۔ خزاں تو طویل ڈرامے کی صنف میں ہے۔ اول تو یہ کہ چھپے ہوئے ڈرامے بہت کم ہیں جن میں ابراہیم جلیس کا اجالے سے پہلے، ناصر شمسی کا تیرے کوچے سے ہم نکلے اور منٹو کا اس منجھدار میں شامل ہیں۔ سٹیج پر مقبول لیکن غیر مطبوعہ دو اور ڈرامے ہیں جن میں ایک مرزا غالب بند روڈ پر اور دوسرے لال قلعے سے لالو کھیت تک۔ یہ دونوں خواجہ معین کی تصنیفات ہیں۔ ان 7-8 ڈراموں کے علاوہ اسی ڈرامے کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو کسی شہر میں اتفاق سے تبصرہ نگار کے علم میں آ گیا۔ کراچی کے رہنے والوں کو علی احمد کے کئی ایک ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ یہ اکثر غیر ملکی ڈراموں کے چربے ہوتے تھے۔ سید احمد رفت کا دھواں اور انور عنایت اللہ کا جب تک چمکے سونا جعلی دعائیں بنانے والوں کے بارے میں ہے۔ لاہور گورنمنٹ کالج اور آرٹ کونسل کے سٹیج پر چند ڈرامے پیش ہوئے لیکن بیشتر تراجم یا چربا تھے۔ آرٹ کونسل لاہور نے تازہ ترین ڈرامہ پیش کیا، وہ البتہ شوکت تھانوی کی ایک غیر مطبوعہ کہانی پر مبنی مزاحیہ کھیل تھا۔ اس قسم کے ڈراموں کی مکمل فہرست بنانا بے حد مشکل ہے، لیکن یہ بہرحال ڈرامے کی تاریخ تو ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اس کی فہرست بنانے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ باوجود ان سب کوششوں کے میدان پھر بھی خالی ہے۔ خواجہ معین الدین کے ڈراموں کا جائزہ لینا البتہ ضروری ہے۔ واجد علی شاہ، اندرا صبا، امانت لکھنوی، آغا حشر کاشمیری، امتیاز علی تاج، عبدالماجد دریابادی، پنڈت برج موہن دتا تریا کیفی ان ڈرامہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں عمدہ اضافے کیے۔ تاہم خواجہ معین کے دونوں ڈرامے کراچی میں بے حد مشہور و مقبول ہوئے۔ کراچی سے باہر ذرا کم۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈرامے جن مسائل کے بارے میں لکھے گئے ان سے جس حد تک کراچی کا واسطہ رہا ہے اس کی مثال دوسرے شہروں میں نہیں ملتی۔ مثلا لال قلعے سے لالو کھیت تک مہاجروں اور پناہ گزینوں کی سرگزشت ہے۔ لالو کھیت کراچی کے
ایک علاقے کا نام ہے کراچی کا قریباً سارا شہر مہاجر بستی، اور ان کا دوسرا ڈرامہ مرزا غالب بند روڈ پر کا موضوع اردو ببتا اور معاشی نفسا نفسی ہے۔ یہ دونوں موضوعات پر کراچی سے مقابلتاً زیادہ منسوب ہیں، لیکن ڈرامے کی مقبولیت ثانوی بات ہے۔ ڈرامے میں اکثر وہ علاقائی اور وقتی تقاضوں سے ماورا طنز کے بھرپور نشتر استعمال ہیں جو انسانیت کی دکھتی رگوں کو چھیڑتے ہیں۔ ان کا طرز نگارش اردو ڈرامے میں جدت پیدا کرتا ہے۔ چند اور جو ڈرامے چھپے ہیں ان میں فنی اعتبار سے ناصر شمسی کا تیرے کوچے سے ہم نکلے، اور مکالموں کی شگفتگی کے اعتبار سے ابراہیم جلیس کا اجالے سے پہلے قابل ذکر ہے، لیکن ابراہیم جلیس کا ڈرامہ تکنیکی خامیوں کی وجہ سے سٹیج پر پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس میں ایک دو منٹ کے بعد بے شمار مناظر، اور ناصر شمسی کا ڈرامہ ایک پر دو یا دو سے زیادہ کچھ نہیں، ایک ایسی یاد جسے سب بھلانا چاہتے ہیں۔ ان کا موضوع تقسیم ملک کے فسادات پر مبنی ہے۔ ابراہیم جلیس اور ناصر شمسی کے ڈرامے ایک لحاظ سے مشابہ ہیں، دونوں میں ڈرامائی پلاٹ بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں کی گئی، بلکہ چند واقعات ایسے ہیں جنہیں مکالمات کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ منٹو نے اس منجدار میں پلاٹ اور کردار دونوں بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی حد تک کامیاب نہیں۔ امجد اسلام امجد نے اپنے ڈرامے وارث میں اور مرزا ادیب نے اپنے کھیل خاک نشین میں جگیردارانہ نظام کی ناانصافیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ دیگر معاشرتی برائیوں پر بھی ہمارے ڈرامہ نگاروں نے بے شمار ڈرامے لکھے ہیں۔ پاکستان میں اب تک ڈراموں کے جو اہم مجموعے چھپے ہیں ان کی تفصیل میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ کافی ہاؤس حمید کاشمیری کا ہے، وارث دہلیز امجد اسلام امجد کا ہے، کیسے کیسے لوگ ابصار عبدالعلی کا ہے، شہرک بھی ابصار عبدالعلی کا ہے، مورت مستنصر حسین تارڑ کا ہے، آنسو اور ستارے مرزا ادیب کا ہے، لہو اور قالین مرزا ادیب کا ہے، فصیل شب مرزا ادیب کا ہے، خاک نشین بھی مرزا ادیب کا ہے، پس پردہ مرزا ادیب کا ہے، شیشے کی دیوار اور شیشہ و سنگ بھی مرزا ادیب کے مشہور ڈرامے ہیں۔ ڈرامے چند عشرت رحمانی کا ہے، غالب کے ڈرامے شوکت تھانوی قاضی جی، یہ 3 جلدوں میں ہے شوکت تھانوی کا، ید بیضا عابد علی عابد کا ہے، آغا ناصر کے ڈرامے کے نام سے آغا ناصر کے ڈرامے کا مجموعہ ہے، الف نون کمال احمد رضوی کا ہے، اسی طرح سرخ بالوں والی لڑکی انور سجاد کا ہے، دریا اصغر ندیم سید کا ہے، سکڑتا ہوا آدمی ڈاکٹر طارق عزیز کا ہے۔ اس کے علاوہ نور الہدا سید جنگل اور امجد اسلام امجد نے دن اور دکھوں کی چادر جیسے خوبصورت اور معنویت سے بھرپور ڈرامے لکھے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ نے ہزاروں راستے، سورج کے ساتھ ساتھ اور فریب، اس کے علاوہ اصغر ندیم سید نے خواہش اور پیاس جیسے ڈرامے لکھ کر بے شمار شہرت حاصل کی۔ حسینہ معین نے انکل عرفی اور ان کہیں، اسی طرح یونس جاوید نے اندھیرا اجالا، منو بھائی نے سونا چاندی سے خاص شہرت حاصل کی۔ اگر ہم اردو ڈرامہ کی تاریخ کے علاوہ چند نمائندہ ڈرامہ نگاروں اور ان کے مشہور ڈراموں کا ذکر کریں تو خواجہ معین الدین عقیل کا نام اہم ہے۔ پاکستان میں خواجہ معین الدین عقیل نے ڈرامے کو ایک سری الاثر فن کی صورت میں استعمال کیا۔ انہوں نے زوال حیدرآباد، آخری نشان، لال قلعہ، قلعہ لاہور سے لالو کھیت تک اور تعلیم بالغاں لکھا، اور جو کہ سٹیج بھی کیا گیا۔ اس کے بعد مرزا ادیب کا نام بہت مشہور ہے۔ مرزا ادیب پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ مرزا ادیب شاید واحد ادیب تھے جنہوں نے افسانے سے ہٹ کر ڈرامے کے فن پر خصوصی توجہ دی۔ ستون، لہو اور قالین، فصیل شب، آنسو اور ستارے ان کے یکبابی ڈراموں کے مجموعے ہیں۔ اسی طرح شیشے کی دیوار پورے وقت کا ڈرامہ ہے جو کہ بہت مشہور ہوا۔ مرزا ادیب زندگی کی چھوٹی سی کاش کو پورے ارتکاز تحریر سے ڈرامے کا موضوع بناتے ہیں، اور تاثر اور عمل کو مکالموں کی اساس پر نئی نہج سے متعارف کروانے والے واحد ادیب ہیں۔
کمال احمد رضوی کا نام اس کے بعد آتا ہے۔ کمال احمد رضوی ڈرامہ نگار، ہدایت کار اور اداکار تینوں کی خصوصیت رکھتے ہیں، یا یوں ہم اگر کہیں کہ کمال احمد رضوی میں ڈرامہ نگار، ہدایت کار اور اداکار کی خصوصیت بیک وقت اکٹھی ہو گئی ہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے مغرب کے ڈراموں کو اس طرح مشرقی ڈھانچے میں تبدیل کیا کہ یہ تباضاد نظر آتے ہیں۔ تباضاد ہم ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی صورت بھی ترجمہ یا اخذ شدہ معلوم نہیں ہوتے۔ لفنگے کی ڈائری، کس کی بیوی، بدذات اسی قسم کے متضاد تفریحی ڈرامے ہیں، اور الف اور نون کے کردار بھی ان کے ڈراموں کی تخلیقات میں سے ہیں۔ اگلا اہم نام جو ہے وہ کمال احمد رضوی کا ہے، انتظار حسین کا ہے۔ انتظار حسین نے انسان کے داخل اور خارج کی کشمکش سے ابھرنے والے المیوں کو موضوع بنایا۔ درد کی دوا کیا ہے اور خوابوں کے مسافر میں حقیقت کے قریب کرداروں کو جگہ دی، اور ان کرداروں کی زبان بھی حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ ناظر ان کے ساتھ تھوڑی دیر تک چلتا ہے اور پھر اپنی سوچ میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرامے کا ایک تکنیکی مسئلہ ہے۔ انتظار حسین کا ڈرامہ آنکھ کی بجائے دماغ کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلا اہم نام ڈرامے کی تاریخ میں امتیاز علی تاج کا ہے۔ امتیاز علی تاج کو ڈرامے سے جو قلبی وابستگی تھی اس کا عملی اظہار ریڈیو ڈرامے میں بھی ہوا۔ ریڈیو ڈرامے کو معیار آشنا کرنے کے لیے انہوں نے نامور، الو کی زبان، نامانوس، میری جان کس نے لی جیسے ڈرامے مغربی ادب سے ماخوذ کیے۔ تاج کے ڈرامے ورجینا کو اس صنف میں کلاسیکی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے ڈرامے شیخ برادران، کرتبہ کا قاضی اور سید اور سیاد بھی بہت مشہور و مقبول ہوئے۔ انہوں نے ڈرامے کو میڈیم کے طور پر استعمال کرنے میں بڑی قدرت حاصل کی۔ امتیاز علی تاج نے برجستہ مکالموں کو صوتی اثرات سے ہم آہنگ کر کے مطلوبہ تاثر پیدا کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اگلا اہم نام جو ہے وہ عابد علی عابد کا ہے۔ عابد علی عابد کا ریڈیو سے تعلق تا دم حیات قائم رہا اور وہ ریڈیو کی اہم شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں تاریخ کو فیچر بنانے اور ڈرامائی صورت دینے میں کمال حاصل تھا، اور اس کا کلاسیکی ادبی اظہار روپمتی اور ولی کا قتل عام، عمر خیام، ید بیضا اور چنگیز خان جیسے ڈراموں میں ہوا۔ انہوں نے ریڈیو کے صوتی تاثر کو مجسم صورت میں قاری کے ذہن میں جگہ دینے کی کامیاب سعی کی، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہے۔ سعادت حسن منٹو نے بھی ریڈیو ڈرامے میں سماجی مسائل کو موضوع بنایا اور سرکاری پابندیوں کی موجودگی میں رد عمل کی لہر کو زیر سطح پیش کرنے کا انداز درج کیا۔ ان کے ڈرامے زندگی کی حقیقی اور متحرک صورتیں پیش کرتے ہیں۔ ان کے ریڈیائی ڈراموں میں جنازے، منٹو کے ڈرامے تین عورتیں، آؤ چھپ کر سامنے آئے۔ ان کے ڈرامے منجھدار سے پہلے کو کلاسیکی حیثیت حاصل ہے۔ اشفاق احمد نے لفظ کو صوت و آہنگ سے اس طرح پیوست کیا کہ بصری اور سمعی ڈرامے کے ذکر کے بغیر ان کا ادبی تشخص مکمل نہیں ہوتا۔ ان کا سلسلہ وار کرداری ڈرامے تلقین، شاق و معاشرتی طنز اور قومی مسائل و آگاہی کی بنا پر کلاسیکی حیثیت مل چکی ہے۔ اشفاق احمد کی زندگی معمولی حقیقتوں سے معاشرتی اصلاح کے مقاصد حاصل کر لینے کا نام ہے۔ ان کی تلقین کی جہت
ہر عمل میں نمایاں ہے اور اس سے اختلاف بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ بھرم اللہ کے پیارے، امی اور گل فروش ان کے سنجیدہ مگر بے حد مقبول ڈرامے ہیں۔ ایک محبت سو افسانے، قلعہ کہانی، شہر آرزو، حیرت کدہ اور ڈرامے جیسے مقبول سلسلہ وار ڈراموں میں اشفاق احمد ہر دفعہ بازی لے جاتے ہیں اور بحث و نظر کو موضوع بناتے ہیں۔ ریڈیو کے مختلف اوقات میں ممتاز ادیبوں کے تعاون سے لکھے جانے والے ڈرامے مشہور رہے اور چند ایسے ڈرامے بھی لکھے گئے جنہیں نشر بھی کیا گیا، جن کی ادبی حیثیت آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس قسم کے ڈراموں میں راجندر سنگھ بیدی کے ڈرامے خواجہ سرا، ممتاز مفتی کا آپا اور رکھوالا، محمود نظامی کا الف لیلا کی رات، ابو سعید قریشی کا بوڑھا اور رات، جاوید اقبال کا غدار اور گردش، خدیجہ مستور کا آخری لمحوں کا سکون اور کھڑکی، باسط سلیم کا محاصرہ، نصیر انور کا وہ مر نہ سکی، احمد ندیم قاسمی کا دارالشکو اور مصور، اصغر بٹ کا تعاقب اور ساحل کی تمنا، انور سجاد کا دستک اور لمحے کی داستان، ابو الحسن نغمی کا ویران حویلی، سلیم احمد کا خودکشی اور الٹ پھیر، ریاض فرشوری کا جھوٹے پر لعنت، اپندر ناتھ اشک کا چراوے، رفت سروش کا عروج آدم، شاطر غزنوی کا زرتاج، احترام اللہ کا اے زر، سید رفت کا بڑی حویلی، میاں لطف الرحمان کا گلدان، خاطر غزنوی کا چاند کا مسافر اور زرینے، شہزاد احمد کا کلاک ٹاور، منظور بخاری کا کہکشاں، حبیب تنویر کا آگرہ بازار، حمایت علی شاعر کا برزخ اور پتھر کی لکیر چند ایسے ڈرامے ہیں جن کے عمل و صوت کا نقش اب تک لوگوں کے ذہن و دل میں محفوظ ہے۔ ریڈیو ڈرامے کی تاریخ میں عشرت رحمانی، زیتون بانو، انور جلال، سلیم احمد، سلیم صدیقی جیسے ادیبوں نے اپنے خون جگر سے پروان چڑھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ان ڈراموں کے علاوہ دور جدید میں کچھ ڈرامے ادبی نقطہ نظر سے بھی لکھے گئے ہیں جن کی وجہ سے اردو ادب میں اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں بہتری آئی ہے۔ قاسم الزہرا مصنفہ، شوق کدوائی شہید وفا مصنفہ، شرر لکھنوی، وکرم عروسی مترجم، عزیز احمد روس و جاپان مصنفہ، مولانا ظفر علی خان جولیس سیزر مترجم، سید تفضل حسین نصیر کے مشہور ڈرامے ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ منشی محمد عمر اور منشی نور الہی نے مغربی ڈراموں کے بہت سے ترجمے کیے، مثلاً روح سیاست، جان ظرافت، قزاق اور بگڑے دل وغیرہ۔ دونوں حضرات نے تمام ملکوں کے ڈراموں کو ایک مفصل تاریخ بھی لکھی جس کا نام ناٹک ساگر ہے۔ دراصل ناٹک ساگر لکھ کر ان لوگوں نے اردو ادب کی زبردست طریقے سے خدمت کی۔ ان ڈراموں کے علاوہ معاشرتی ڈراموں کی طرف کچھ لوگوں نے توجہ دی، مثلاً عبد الماجد دریابادی کا ڈرامہ زود پشیما، پنڈت برج موہن دتاتریہ کا راج دلاری جن کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے، مولانا شرر کا ڈرامہ میوہ تلخ افادی نقطہ نظر سے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ موجودہ عہد میں جس قدر ترقی ناول نگاری اور افسانہ نگاری میں ہو رہی ہے، ڈرامہ نگاری اس سے محروم ہے، شاید اس لیے کہ ڈرامے لکھے کم جا رہے ہیں، ایکٹ زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ آج کل اسٹیج پر ڈرامہ دیکھنے کا شوق لوگوں کو بالکل کم ہو چکا ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس قسم کے ڈرامے فلم ساز کمپنیاں تیار کرتی ہیں اور عوام کی دلچسپی کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بریڈیائی ڈرامے بہت کم لکھے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے وہ ریڈیو ڈرامہ سننا پسند نہیں کرتے۔ ریڈیو ڈرامے فنی اعتبار سے کافی بلند اور اہم ہوتے تھے۔ یہ ڈرامے اردو ادب کے دامن کو وسیع کرتے تھے اور لوگوں کی دلچسپی کا بھی سامان مہیا کرتی تھے، لیکن آج کے دور میں ریڈیو ڈرامہ کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے
اس کے علاوہ اردو ڈرامہ نگاری جو ہے وہ ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے، جس میں ڈرامہ لکھنے سے زیادہ ایکٹ کرنے کی چیز بن گیا ہے۔ ڈرامہ اسکرپٹ کے ذریعے ڈرامہ کے ایکٹروں کو تھما دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس پر ایکٹ کرتے ہیں۔ لکھنے کا ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے اور شائع ہونا بھی اب شاذ و نادر ہی رہ گیا ہے۔ ہاں، تاہم بہت سے ناول جو ہیں وہ ایکٹ کیے جا رہے ہیں، جن میں آنگن اور کچھ اور جو ہے ادبی اور علمی نوعیت کے ڈرامے ہیں جو ایکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح اردو ڈرامہ نگاری جو ہے ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے اور ایک اہم جو ہے میدان کا درجہ رکھتی ہے۔ ڈرامہ جو کہ یونان میں شروع ہوا تھا لیکن اب پاکستان میں بھی اپنی اہمیت منوا چکا ہے۔ اس کی تاریخ میں بہت سارے نام ہیں، جن میں کچھ ڈرامے اور افسانے کے بھی مصنف ہیں جنہوں نے ڈرامے میں طبع آزمائی کی ہے۔ اصناف ادب کے مطالعے کے علاوہ ڈرامے کی تاریخ پر جو کتابیں ہیں ان میں اردو ڈرامہ اور داستان سے افسانے تک سید وقار عظیم کی اہم کتابیں۔ اس کے علاوہ اردو نثر کا فنی ارتقاء فرمان فتح پوری کی کتاب ہے، اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔